سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے۔ محشر میں فرشتوں سے یہ کہہ دوں گا کہ جاؤ، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور مجھ جیسے گنہگار کو اتنا ہی بہت ہے، مجھ جیسے گنہگار کو اتنا ہی بہت ہے، ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مفکر اسلام، خطیب الہند، تاجدار خطابت و نیابت، محافظ ناموس رسالت حضرت مولانا نوشاد عالم قاسمی ندوی زید احمد علی و نورانی سے ملتمس ہوں کہ حضرت مولانا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے نوازیں۔ وہ امر بالمعروف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائیوں سے روکتا ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذمہ کام کو انجام تک پہنچانا ہے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت دے، طاقت دے، تسلط دے، غلبہ دے، تو وہ اپنی ذات کو نہ بھولے، اپنے اوقات کو نہ بھولے، بلکہ وہ اپنے اوقات میں رہ کر کے اپنے کو جو ہے تو اللہ کے سپرد کر دے، اور جب وہ اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے اور اس کی فکر کر لیتا ہے، تو وہ اپنے آس پڑوس کو، ٹولہ سماج کو اور محلہ کو، ملک کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اور اگر ایمان والوں کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو تو سمجھو کہ وہ مردہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے کسی بھی چیز کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے۔ تو انسان بظاہر ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم جیسے بے شمار لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ان کی الگ ہی شناخت ہونی چاہیے، ان کی الگ ہی پہچان ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ توحید کی سعادت سے نواز دیا، تو حقیقی معنی میں، حقیقی صورت میں تم ایمان لاؤ اور اللہ کی اور اس کی محبت، رسول کے محبت کو دل میں بساؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ گنا اور بانس کا جو پودا شروع میں نکلتا ہے، دونوں کی شکل صورت سیم ہوتی ہے نا۔ گنا کی تاری جو ہم کھاتے ہیں، اور یہ جو ہمارے علاقے میں بانس اور بمبو کی کھیتی ہوتی ہے، جو شروع میں بانس کا پودا نکلتا ہے پتلا سا، تو گنے میں اور بانس کا پودے میں دونوں کی صورت سیم ہوتی ہے، لیکن دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کہ گنا آپ جب اسے چوستے ہیں تو آپ کو مٹھاس اور چاشنی میسر ہوتی ہے، لیکن وہی بانس اگر آپ اسے چبائیں گے، بانس کے تما کو، تو آپ کو جو تو الٹی ہوگی۔ تو یہی حقیقت ہے ایمان والوں کی کہ اگر وہ ایمان لے آیا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، محمد کی غلامی کے طوق کا پٹا اپنے گردن میں ڈال لیا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک الگ کیفیت ہونی چاہیے۔ برائی دیکھ کر کے جو تو اسے بے چین ہو جانا چاہیے، اسے برائی دیکھ کر کے بے چین ہونا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے تربوز ایک پھل ہے، آپ جب اسے کھاتے ہیں تو ایک دم میٹھا لگتا ہے، دل کو فرحت و انبساط محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سیم شکل اور صورت کے ایک پھل ہوتا ہے ہنزل، لیکن جب اسے آپ دیکھیں گے اور منہ زبان پر لیں گے تو انتہائی کڑوی اور کسیلی۔ تو شکل دونوں کی ایک ہے،
تو لیکن دونوں کے اندر کی کیفیت الگ الگ ہے. تو بظاہر دنیا کے اندر لاکھوں انسان ہیں، لیکن ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں ایک الگ طرح کی پہچان ہونی چاہیے. ایمان والوں کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا الگ ہی ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلے اس کے سماج کے لوگوں کو بھی یہ ایمان والا ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 114، اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ بے شک تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے تمہارے لیے دشمن ہے، فاحذروہم. اور اسی آیت کے بعد آیت نمبر 115 کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اور یہی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے. اب آپ کو یہ جو سماج کے اندر بگاڑ ہے، اصلاح معاشرہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ انسان کا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا ظاہر کرنا، انسان کو اپنے کو باعزت سمجھانا، باور کروانا. اسی لیے انسان مال و دولت کی حرص میں وقت دوڑا پھرتا ہے، اور وہ یہ نہیں فرق کر پاتا ہے کہ وہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے، اور وہ دوسرے کا حق ہڑپ رہا ہے یا جو دوسرے کا حق تلفی کر رہا ہے، یہ فرق نہیں کر پاتا ہے. کیوں؟ وہ اولاد کو اور اپنی بیویوں کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اونچے مرتبے پر دکھانا چاہتا ہے. وہ دکھانا چاہتا ہے سماج کے اندر کہ دیکھو اس کا کتنا بڑا عالی شان بنگلہ ہے، اس کے بیوی بال بچے کتنے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اپنی دنیا برباد کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ بے شک تمہارے بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے تمہارے لیے دشمن ہے. کس معنی میں دشمن ہوا؟ یہی کہ وہ ہمارے آخرت کی برباد کرنے کے سبب بن جاتے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر جو ہے تو حق اور ناحق کی تمیز کھو دینے پر مجبور کر دیتا ہے. تاریخ طبری کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی گھر کے اندر فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ صبح گھر سے باہر نکلا، بیوی دوڑی تک باہر چھوڑنے آئی اور کہا کہ جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں کوئی حلال رزق عطا فرما دے، جائیے کسی کی مزدوری کیجئے گا. وہ دن بھر یہاں مارا پھرتا رہا، لیکن اسے مزدوری نہیں ملی. واپس آیا شام کو اور سو گیا بھوکے پیاسے. پھر دوسرے دن وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا تو بیوی پھر دوڑی تک آئی اور اس کو رخصت کیا کہ اللہ کے واسطے آپ حلال رزق کما کر کے آئیے گا. وہ دوسرے دن بھی پورے دن ادھر ادھر پھرتا رہا، اسے مزدوری نہیں ملی. شام کو واپس آ گیا. تیسرے دن پھر بھوکے پیاسے وہ گھر سے نکلتا ہے روزی کی تلاش میں اور مزدوری کی تلاش میں. تو بیوی اس سے نصیحت کر کے کہتی ہے سنیے، کہیں میری محبت میں آپ حرام طریقے سے مال مت کما کر کے لائیے گا. چنانچہ وہ جاتا ہے اور مزدوری کر کے شام میں 5 روپے کما کے لا کے بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے. تو بیوی اس سے پہلے پوچھتی ہے یہ تو بتائیے یہ آپ نے حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا؟ تو شوہر نے کہا میں نے ایک آدمی کی کھیت میں مزدوری کی اور اس نے یہ 5 روپے مزدوری دیے. تو بیوی نے کہا بلا شبہ یہ حلال رزق ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. آج ہماری بیویاں ہم سے یہ نہیں پوچھتی ہیں بلکہ یہ کہتی ہیں کہ کوڑیا دیکھو تو اس کو کتنے دولت ہو گئے، وہ زمین پہ زمین رہن لیے جا رہا ہے اور وہ دولت کا انبار لگایا جا رہا ہے اور تم ادھر ادھر مارا پھرتے ہو. اور وہ بیویاں یہ نہیں کہتی ہے کہ ارے تم زمینیں جو حرام لے رہے ہو یہ تو سود ہے، اور سود کا 1 درہم کھانا اور اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنا برابر ہے.